اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ماہ ربیع اول کے پیر کے دن 22 ہجری میں حضرت ابو بکر فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ مبارک کا پردہ اٹھایا اور صحابہ کو اپنے پروردگار کے سامنے صف میں کھڑا دیکھ کر مسکرائے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اسی دن حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وحی لانے کے اعتبار سے آج میرا آخری دن ہے، اس کے بعد میں وحی لے کر زمین پر نہیں آؤں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی آخری دن ہے، میرا آخری سلام قبول فرمائیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو زندگی اور موت دونوں پیش کی گئی تو میں نے موت کو پسند کیا۔ پھر یہود و نصارہ پر لعنت فرمائی کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، تم میری قبر کو ہرگز سجدہ گاہ نہ بنانا۔ لوگوں کو نماز پڑھنے اور مات ہاتھوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی۔ پھر جوں جوں وقت گزرتا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض بڑھتا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار عثمان کی طرف نظر اٹھا کر فرماتے، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ، اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ سے ملاقات کا شرف عطا فرما۔ اس طرح 22 ربیع اول سن 22 ہجری پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم رفیق الاعلیٰ کہتے ہوئے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر مدینہ کے اطراف میں فوراً پھیل گئی۔ یہ خبر صحابہ کرام رضی اللہ پر بجلی بن کر گری۔ اس المناک حادثے نے صحابہ کرام رضی اللہ کو ہمیشہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے دیدار سے محروم کر دیا۔ بڑے بڑے ذلیل القدر صحابہ حواس کھو بیٹھے اور ان کی عقلیں گم ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ غم کے مارے تلوار نکال کر کہنے لگے، جو کوئی کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ مگر ایسے نازک وقت میں حضرت ابو بکر نے عقل و شعور سے کام لیتے ہوئے لوگوں کے سامنے ایک مختصر خطبہ دیا اور کہا کہ اے لوگو، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو سن لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو بلا شبہ وہ زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آ سکتی۔ پھر سورہ آل عمران کی آیت کی تلاوت کی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ حضرت عمر رضی اللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کی تلاوت سن کر ایسا محسوس ہوا کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد صحابہ رضی اللہ کو کچھ ہوش آیا اور یقین ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فریض رسالت پورا کر کے اپنے رب کے پاس جا چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔